مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ رب اللہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ کہا اس بندے نے میں جلا سکتا ہوں اور میں مار سکتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ طلوع کرتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لیا تو اس کو مغرب سے، پس حیران رہ گیا وہ کافر۔ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو بے انصافی کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا۔ نمرود وہ بد دماغ خر دماغ آدمی تھا جس کے دماغ میں تکبر بڑائی اتنا بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، کائنات میری مرضی سے چلتی ہے، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، خدا تبارک و تعالیٰ کی توحید سمجھائی، اور دلیل کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی مالک حقیقی ہمارا پروردگار ہمارا معبود وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات کا نظام ہے، جس کو چاہتا ہے بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے، اس کا معنی حیات ہے، اور جس کو چاہتا ہے جاندار کو بے جان کر دیتا ہے، اس کا معنی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک 29واں پارہ اس کی دوسری لائن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کا نظام بنایا ہے، اور اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو، ان کا ابتلاء و امتحان ہو، ان کو جانچا اور پرکھا جائے۔ کس لحاظ سے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے حسین عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کردار کس کا ستھرا ہے۔ ستھرا کردار جانچنے کے لیے، ستھرا کردار پرکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت و حیات کا نظام بنایا۔ جب کسی کو مرتا ہوا دیکھے گا کہ یہ سود خور تھا، یہ رشوت خور تھا، یہ ظالم تھا، یہ جھوٹا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں رہا، تو اگر میں نے بھی یہی کام کیے میرا انجام بھی یہی ہوگا، تو اب بندہ جھوٹ سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، سود سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، شرک اور کفر سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے گا، دنیا کے اندر غفلت والی زندگی سے بچے گا۔ کون؟ جو بندہ موت و حیات کے نظام سے عبرت حاصل کرے گا۔ ادھر بھی اعلان ہو رہا ہے فلانا مر گیا، ادھر اعلان ہو رہا ہے فلانے کی کل خوانی قرآن خوانی ہے، ادھر اعلان ہو رہا ہے فلانے کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، ادھر فلانے کے لیے کپڑا کفن کا تیار ہو رہا ہے، فلانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، فلانے کے لیے یہ۔ تو جب بندہ چاروں طرف سے یہ آوازیں سنے گا، چاروں طرف سے یہ ماحول دیکھے گا، اگر وہ انسان ہے، اگر وہ جانور نہیں ہے، انسان ہے، تو وہ غفلت سے بیدار ہوگا، اس کو اپنی قبر یاد آ جائے گی، اپنی موت یاد آ جائے گی، اپنا کفن یاد آ جائے گا، اس کو اپنا مرنا یاد آ جائے گا کہ یہی معاملہ جو آج میں دوسروں کے بارے میں سن رہا ہوں کل میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اب اس کی غفلت والی آنکھ کھل جائے گی۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا جانور کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، اونٹوں کے سامنے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں،
لیکن جو اونٹ زندہ کھڑے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیلوں جانور گائے کے سامنے گائے بیل ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن جو زندہ کھڑے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو کسی مرغی ذبح کرنے والی دکان پہ چلے جاؤ، وہاں پنجرے کے اندر مرغیاں بھری کھڑی ہیں، آدمی ہاتھ بڑھا کے ایک کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے، وہ تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس کی بوٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں جو باقی کھڑی ہیں زندہ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک کو پکڑا، پھر ایک کو پکڑا، شام تک پنجرہ خالی ہو گیا، لیکن کسی مرغے کو یہ خیال نہیں ہے کہ ابھی اس کو کاٹا جا رہا ہے، ابھی اس کے تکے بوٹیاں بنائی جا رہی ہیں، تو تھوڑی دیر تک میرے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ کسی کو نہیں پرواہ، وہ اپنے من میں مست ہیں۔ تو آج انسان بھی اگر ایسا بن چکا ہے کہ اس کی موت کا اعلان سنا اور اپنی موت کا خیال نہیں آیا، تو پھر یہ انسان نہیں، یہ بھی حیوان ہے، یہ بھی گائے بھینس کی طرح ہے، یہ بھی اونٹ بکری کی طرح ہے، یہ بھی ان مرغیوں کی طرح ہے۔ اس کے اندر بھی حیوانیت رہ گئی ہے، انسانیت نہیں ہے۔ کھاتا پیتا حیوان بھی ہے، چلتا پھرتا حیوان بھی ہے، اور گرمی سردی کا احساس حیوان کو بھی ہے، بھوک پیاس کا احساس اس حیوان کو بھی ہے، اپنے گھر کو وہ بھی پہچانتا ہے، اپنے مالک کا پتہ اس کو بھی چلتا ہے۔ اگر ہمارا بھی یہی حال ہوا تو ہم 2 ٹانگوں والے حیوان ہوئے اور وہ 4 ٹانگوں والے حیوان ہوئے۔ تو فرمایا جو نمرود تھا وہ ایسی حیوانیت والا بن چکا تھا، تکبر والا بن چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا، اللہ کا تعارف کروایا موت و حیات کے نظام سے۔ وہ اتنا گدھا تھا، اتنا کند ذہن تھا، اتنا دماغ کا خر تھا کہ اس کو یہ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ کہنے لگا شاید موت و حیات اس کا نام ہے۔ فوراً اس نے آرڈر کیا، وہ جو فلاں جیل میں بندے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایک کے بارے میں اس کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جاؤ دونوں کو بلا کے لے آؤ۔ دونوں سامنے حاضر کیے گئے۔ جس کی پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو رہا کر دیا، اور جس کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کا سر قلم کروا دیا۔ کہا دیکھو میری مرضی ہے، میں نے اس مرنے والے کو جلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس جینے والے کو مروا دیا، تو موت و حیات کا تو میں بھی مالک ہوں۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ تمہارا رب یمیت اور یحیی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس خر دماغ کو، اس بد دماغ کو، کند ذہن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ موت کا یہ معنی نہیں ہے، حیات کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ موت کا معنی تو جاندار سے روح نکال دینا ہے، اور حیات کا معنی بے جان میں روح ڈال دینا ہے، اور وہ تو یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اتنا سمجھ نہیں۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب اگر تو اللہ ہے، تو خدا ہے، تو رب ہے، تو آج اس کے الٹ کر کے دکھا، ایک دن ادھر سے طلوع ہو جائے، مغرب سے طلوع ہو جائے، مشرق کو غروب ہو جائے، چلو تیری بھی کوئی قوت قدرت مان لیں گے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو کافر مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ اب اس کا جواب کیا دوں۔ اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ لاجواب ہو گیا، اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ تعارف کروایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ بات کر رہے ہو اس کی عقلی سطح کا لحاظ رکھ کے بات کرو۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کے عقل کے مطابق۔ ایک بندہ ہے بکریوں والا، تم اس کے سامنے سائنس اور فلسفے بیان کرو گے تو اس کو کیا پتہ